کرتے ہیں ابن بنان رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ابن بنان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امام شافعی کے اوپر اپنی رحمت کر دی اور جنت کے اندر ان کا استقبال ہوا اور اللہ پاک نے ان کو بڑا اعزاز اور اکرام سے نوازا، تو امام شافعی آپ کے چچا زاد بھائی کے خاندان میں سے ہیں اور آپ کے دادا کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے، تو آپ نے امام شافعی کو کیا انعام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن بنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے امام شافعی کو کیا انعام دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امام شافعی کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے رب العالمین، جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا جب وقت ہوگا، تو امام شافعی سے حساب نہیں لیا جائے گا، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ابن بنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی خاص وجہ، فرمایا کہ جو امام شافعی نے اپنی کتاب کے اندر میرے اوپر درود بھیجا تھا اور کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا، ایسا درود پہلے کسی نے میرے اوپر نہیں بھیجا۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور ان کا، جیسے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دلہن کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، ایسے میرے اوپر پھول نچھاور کیے گئے جب میں جنت میں داخل ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعام کیا ملا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ شافعی کا جو ہے قیامت کے دن حساب نہیں لینا، یہ بغیر حساب کے جنت میں رہا۔ اب یہ کیا تھا کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری، ساری زندگی اپنی رات، اپنا دن، اپنے اوقات، ہر چیز اللہ کے نام پہ وقف تھی اور علوم نبویہ کو رہتی دنیا تک پہنچانے کے لیے اتنے بڑے فقیہ امام شافعی بنے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ وہ اس قدر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اونٹ کے اوپر سوار ہوتے، سواری کے اوپر سوار ہوتے تو میں کبھی ان کے برابر سواری پہ نہیں بیٹھا تھا۔ امام شافعی جب سوار ہوتے تو میں ان کے پیچھے چلا کرتا تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے کے اوپر میں قدم نہیں رکھا کرتا تھا۔ اتنا ادب کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو بھی یہ مقام بخشا کہ گنبد خضرا سے امام شافعی کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر 230 سال بعد کھودی گئی، 230 سال بعد۔ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر کے ساتھ ایک قبر کھودنے لگے تو ان کی قبر وہ پرانی ہو چکی تھی تو وہ بھی ننگی ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے علماء سے مشاورت کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر کو کھودا گیا جب 230 سال بعد، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی غسل دے کے قبر میں ڈالا تھا، جیسے ابھی غسل دے کے قبر کے اندر ڈالا۔ تو یہ کیا تھا؟ علم ملا کہاں سے؟ استاد کا ادب کیا، استاد کا احترام کیا، اس قدر احترام کیا کہ استاد کے سائے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے۔ استاد سواری کے اوپر سوار ہے تو سواری پہ نہیں بیٹھتے، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید، اس کے 2 بیٹے تھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک دن جب وہ سبق پڑھا کے فارغ ہوئے تو خلیفہ ہارون رشید ایک وقت کا بادشاہ تھا، بہت بڑا امیر المومنین تھا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کے 2 بیٹے، تو ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا کے جانے لگے تو ان کے دونوں بیٹے آپس میں لڑنے لگ گئے کہ حضرت کو جوتا میں پہناؤں گا، دوسرا کہے میں پہناؤں گا۔
اب حضرت وہاں کھڑے ہیں دروازے کے پاس، تو کہا بھائی کیوں جھگڑتے ہو؟ کہا کہ یہ کہہ رہا کہ میں آپ کے پاؤں میں جوتا پہناؤں گا، وقت کے بادشاہ کے بیٹے، تو انہوں نے کہا ایک تو پہنا لے، ایک جوتا تو پہنا لے، تو دونوں بیٹوں نے ایک ایک جوتا پہنایا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کو اس بات کی خبر ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کے کہنے لگا بتاؤ میرا مقام زیادہ ہے یا آپ کا مقام زیادہ ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا آپ تو وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کا مقام زیادہ ہوگا۔ کہا نہیں، مقام امام شافعی آپ کا زیادہ ہے، اس لیے کہ وقت کے امیر المومنین کے بیٹے جن کو شہزادے کہا جاتا ہے، کہ وہ جب امام شافعی کے پاؤں کے نیچے جوتے رکھیں گے اور ان کے پاؤں کے اندر جوتے پہنائیں گے وقت کے امیر المومنین کے بیٹے، تو مقام امام شافعی کا زیادہ ہوگا۔ تو یہ علم جو دین کا علم ہے، یہ استاد کا ادب کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، یہ پکی اور ٹھکی بات ہے۔ آج کل بچوں کی تربیت کے لیے استاد کوئی بات کہہ دے یا اپنے ہاتھ میں وہ سوٹی کے ساتھ بچے کی تربیت کے لیے تھوڑا سا ہاتھ کو ہلاتا ہے تو والدین ایسے گھر سے بھاگ کے آتے ہیں، پہلے کبھی شاید مسجد میں آئے بھی نہ ہو، کہ ہمارے بچے کو آپ نے ڈانٹا ہے، ہمارے بچے کو آپ نے کام کی بات بتائی ہے، ہمارے بچے کو آپ نے سیدھا کام بتایا ہے۔ استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ سکندر جس کا استاد ارسطو تھا، وہ اپنے استاد کو اپنے باپ سے زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا کہ تیرا باپ بھی زندہ ہے لیکن تو اپنے باپ کا ادب اتنا نہیں کرتا جتنا اپنے استاد ارسطو